وہ لوگ جنہوں نے سفارت خاصہ یا وکالت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے ان سب کو جھٹلایا۔ خطبہ دے رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو خداوند کریم اس کو جنت میں ایک درخت اس کے نام کا پیدا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبہ نستعین وخیر معین یا رب العالمین۔ کل ہم نے بیان کیا تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نواب الخاصہ، جن کو ہم نواب اربعہ کہتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سفارت اور امام علیہ السلام سے وکالت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کا بھی ذکر کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج انشاءاللہ ہم ان بندوں کا ذکر کریں گے۔ ان نواب اربعہ کے زمانے میں وہ لوگ جنہوں نے سفارت خاصہ یا وکالت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے ان سب کو جھٹلایا۔ امام علیہ السلام کی طرف سے توقیع ظاہر ہوئی کہ یہ تمام کے تمام جو ہے منحرفین ہیں، تمام کے تمام جو ہیں یہ دین سے نکل گئے ہیں۔ بعض کے لیے تو امام علیہ السلام نے بددعائیں بھی کی ہیں کہ خدا اس پہ رحم نہ کرے۔ مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، وہ کل 8 بندے تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کا سفارت اور وکالت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ نہ وکیل تھے اور نہ ہی وہ امام علیہ السلام کے سفیر تھے۔ ان میں سے پہلا جو ہے یہ ابو محمد الحسن الشریعتی، پہلا شخص یہ ابو محمد الحسن الشریعتی، یہ شخص جو ہے امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص الخواص میں سے تھا۔ امام علیہ السلام امام ہادی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردوں میں تھا۔ اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد حضرت عثمان بن سعید کو جب انہوں نے اپنا نائب خاص قرار دیا امام زمانہ نے، تو اس نے بھی نوابت کا دعویٰ کیا کہ میں اصل حقیقت میں امام علیہ السلام کا نائب جو ہے میں ہوں، اور وہ عثمان بن سعید العمری جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ اور بہت ساری روایتیں جو بھی اس نے ان کے امام علیہ السلام سے نقل کی ہیں، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام علیہ السلام کا نائب خاص ہوں۔ تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اس کے انکار میں خط لکھا نائب ثانی کو، محمد بن عثمان العمری رضوان اللہ تعالی علیہ کو، کہا کہ یہ ہمارے شیعوں کو، ہمارے مومنین کو، ہمارے چاہنے والوں کو آگاہ کریں، کہہ دیں کہ یہ جو ہے ہمارا وکیل خاص نہیں ہے اور نہ یہ ہمارا سفیر ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے اس بات کے انکار میں امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہمارا کوئی وکیل یا ہمارا یہ کوئی نائب نہیں ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے محمد بن عثمان سے کہا کہ
کہو کہ ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو ہمارے شیعوں کو کہیں کہ وہ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجیں کہ خداوند کریم اس کو نہ دنیا میں معاف کرے نہ آخرت میں معاف کرے۔ یہ تھے جی ابو محمد الحسن الشریعتی، یہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کس کا؟ وکالت کا، اور امام علیہ السلام کی نیابت کا، اور امام علیہ السلام کی سفارت کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ امام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، امام نے لعنت فرمائی، اور شیعوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر لعنت بھیجیں۔ یہ پہلا، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، مختصر یہ۔ نمبر 2 جو ہے محمد بن نصیر النمیری، یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، اس نمیری نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نائب خاص ہوں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام علیہ السلام کا نائب خاص ہوں، امام علیہ السلام نے اس کی رسوائی کے لیے بتایا کہ فظہرا حینما ظہرت منہ عقیدۃ الالحاد، یہ ایسا بندہ تھا کہ یہ جو ہے الحاد یعنی خداوند کریم کو واحد نہیں سمجھتا تھا، خداوند کریم کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں اس سے صادر ہوئی تھیں۔ تو یہ جو ہے ایک اس بات کا بھی یہ قائل تھا تناسخ کا، یہ بندہ جو ہے تناسخ کا قائل تھا۔ تناسخ کس سے کہتے ہیں؟ تناسخ غور کریں، تناسخ کا معنی یہ ہے کہ بعض بندے اس بات کے قائل ہیں، جس طرح ہنود اور اس طرح کے بعض ادیان القدیمہ جو کہ خداوند کریم کو نہیں مانتے تھے، وہ خداوند کریم کے درمیان شرک کرتے تھے، کسی اور کو خدا ماننے کے بعد خدا تک پہنچتے تھے۔ وہ ان کا نظریہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے کسی حیوان میں منتقل ہوتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد جو ہے یہ مکمل ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی روح دنیا میں رہتی ہے۔ یہ کسی حیوان میں اس کی روح جو ہے کیا کرتی ہے؟ نقل کر کے انتقال کر کے کسی حیوان کے اندر چلی جاتی ہے روح۔ اگر یہ اچھا بندہ تھا، نیک تھا، مومن تھا، تو کسی اچھے حیوان کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے اس کو عذاب نہ ملے اور یہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر یہ انسان بدبخت تھا، انسان جو ہے گناہگار تھا، اچھے کام نہیں کرتا تھا، تو کسی پست اور اقل ترین حیوان کے اندر یہ روح چلی جاتی ہے، اور وہ اسی طرح حل و مجرہ جس طرح بھی یہ مرتا جائے، تو ہر انسان جو جب مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا وجود باقی رہتا ہے۔ اس کی روح جو ہے دوسرے حیوان میں جا کر حلول کر جاتی ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ محمد بن نصیر النمیری جو ہے اس بات کا قائل تھا، تناسخ کا قائل تھا۔ تناسخ کا معنی عرض کیا کہ روح منتقل کر کے کسی دوسرے کے اندر چلی جائے۔ یہ جو ہے اس کے بارے میں تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام علیہ السلام کا سفیر خاص ہوں۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں اس میں، اوپر والا جو ہم نے عرض کیا ابو محمد الحسن الشریعتی، یہ بھی امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص الخواص میں سے تھے، اور یہ بندہ جو ہے دوسرا جو محمد بن نصیر النمیری، یہ بھی امام علیہ السلام کے خاص الخاص میں تھے۔ تو دعا کریں کہ انسان جو ہے انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ انسان دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے کام کر گزرے، اچھے کام کرتا جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت جو ہے یہ اس کی روح جو ہے مرتے وقت جو ہے وہ مشرک اور ملحد ہو کر نہ مر جائے۔ اس کا جو ہے خاتمہ بالخیر ہونا شرط ہے۔ انسان اچھے کام کرنے کے بعد جو ہے دعا کریں کہ آخرت تک جو ہے یہ اس کی یہ صورتحال جو ہے باقی رہے۔ شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کے پیچھے ہوتا ہے، ہر صورت میں انسان کو گمراہ کرنے کے شیطان جو ہے در پہ ہے۔ ایک بزرگ آدمی، مومن آدمی جو کسی حد تک اس مرتبہ پہنچا ہوا تھا، اس کا آخری وقت آیا، مرنے کے قریب ہوا۔ جب موت قریب آئی تو شیطان اس کے قریب جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ حل تخلصت منی،
کیا مجھ سے اب تو کیا کہ جان چھڑا کے جانے والا ہے؟ آیا تو نے مجھ سے جان چھڑائی کہ مجھ سے تو بری ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تجھ سے بری نہیں ہوا ہوں ابھی تک کیا کہتے ہیں تیرے چنگل سے، تیرے کیا کہتے ہیں اس مصیبت سے میں نہیں نکلا ہوں، ابھی تک کیا کہتے ہیں تیری مصیبت میں گرفتار ہوں۔ اس طرح اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ انسان، اگر وہ مومن، وہ متقی اور پرہیزگار آدمی، عالم دین تھا، اگر وہ کہتا کہ ہاں اب تو میں مرنے والا ہوں، تجھ سے میری جان چھوٹ گئی، ہاں اب میں مرنے والا ہوں، مرنے کے بعد جو ہے تجھ سے میری جان چھٹی، ختم، خلاص، وہ کیا کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا، وہ برباد ہو جاتا۔ لیکن خداوند کلیم نے اس کو باقی رکھنا تھا ایمان پہ، تو اس نے کہا کہ نہیں، ما خلصت منک، ابھی تک کیا کہتے ہیں تجھ سے میں نے چھٹکارا حاصل نہیں کیا ہے، لیکن تو کیا کہتے ہیں مجھے ابھی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں شیطان جو ہے روتے ہوئے چلا گیا۔ تو آخر میں کوشش کرتا ہے کہ انسان ہر صورت میں انسان کو کیا کہتے ہیں گمراہ کرے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کسی صورت میں بھی آخرت میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو میں برباد کروں۔ روایات میں ہے کہ جب انسان 40 کا سال کا ہو جاتا ہے، شاید آپ میں سے کوئی بھی 40 سال کا نہیں، الحمدللہ، ایسے نہیں، ابھی کوشش کرنا جو بیان کر رہا ہوں۔ جب انسان 40 کا سال کا ہو جاتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے اگر اس کے نیکیاں اور اس کی بدیاں، اس کی برائیاں اور اس کی نیکیاں برابر ہوں تو اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، اس کے پیشانی چوم کے کہتا ہے کہ الحمدللہ تو میرا ہو گیا، اب تجھے کیا کہتے ہیں میں کوشش کروں گا، تو یعنی تجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب میرا ہے۔ اب 40 سال تک جو ہے تیری نیکیاں اور تیری برائیاں برابر ہیں، تو کان نہ ہو، تو اب میرا ہو گیا ہے، اب میں تجھے زیادہ گمراہ کرنے کی کیا کہتے ہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میرا ہو گیا ہے۔ اب پھر جب جا کے دیکھتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ زیادہ ہوں تو کہتا ہے کہ الحمدللہ تو ہے ہی میرا، الحمدللہ وہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں تو ہے ہی میرا، تو کیا کہتے ہیں تو یہ گمان نہ کرنا کیا کہتے ہیں تو اچھا ہو جائے گا، نہیں، خلاص ختم ہو گیا، تو میرا ہی ہے۔ ہاں، اب شیطان کوشش کرتا ہے اس بندے کو اپنی طرح لانے کی جب وہ دیکھے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے گناہ کم ہیں اور اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو کوشش کرتا ہے کہ 40 سال کے بعد کسی صورت میں، کبھی کسی اولاد کی صورت میں اس کو گمراہ کرے گا، کبھی مال کی صورت میں گمراہ کرے گا، کبھی بچوں کی صورت میں گمراہ کرے گا، کبھی کوئی مال دے کے گمراہ کرے گا، کوئی کسی سے مال چھین کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ شیطان جو ہے انسان کے پیچھے لگ جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ اب کوشش کریں، جب تک آپ 40 سال کے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں، بات میں بات نکل جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو خداوند کریم اس کو جنت میں ایک درخت اس کے نام کا پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے۔ تو وہاں سے ایک صحابی کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے کیا کہتے ہیں بہت سارے باغ بن گئے ہوں گے جنت میں، ہمارے تو باغوں کی تو حساب ہی نہیں ہوگی، یعنی اتنے باغ ہمارے ہوں گے جن باغوں کا حساب ہی ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم روزانہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر صورت میں ہم یہ تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، تسبیح سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمد للہ، تحلیل لا الہ الا اللہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس پہ خوش نہ ہونا ہے کہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، تمہارے لیے جنت میں ایک درخت پیدا ہو گیا، تمہارا باغ بن گیا ہے، لیکن اس سے تم اجتناب کرو کہ کوئی ایسی آگ نہ بھیجو کہ وہ آگ جا کے جنت میں جا کے وہ تمہارا درخت جلا دے۔ وہ درخت کس طرح جل جائے گا؟ اگر ہم نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کے بدلے میں کسی کو گالی دی، کسی کی بدگوئی کی، کسی کی غیبت کی، کوئی اچھا کام چھوڑ دیا، کوئی کیا کہتے ہیں آنکھ ادھر ادھر گئی، ہاتھ ادھر ادھر گیا، کان ادھر ادھر گیا، زبان سے چموگیاں کی،
تو پھر کیا کہتے ہیں وہ درخت باقی نہیں رہے گا۔ تو اب کوشش کریں کہ نیکی جب انسان کرتا ہے تو اس نیکی کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس نیکی کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے ان کا یہ دو بندوں کا جو میں نے عرض کیا تو یہ اچھے تھے کسی زمانے میں، لیکن خاتمہ ان کا کیا کہتے ہیں سوء پہ چلا گیا، خاتمہ دونوں کس پہ چلا گیا؟ سوء پہ چلا گیا۔ اب تیسرا بندہ احمد بن ہلال العبرتائی، احمد بن بلال العبرتائی، یہ بھی امام ہادی علیہ السلام، امام یعنی علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ تو یہ امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اور یہ ایسا عام بندہ نہیں تھا۔ ان دونوں اوپر جو بیان کیے ان دونوں میں سے زیادہ مقرب تھا امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے، یعنی کہ زیادہ قریب تھا۔ اوپر جو دو ذکر ہوئے ان سے زیادہ یہ امام علیہ السلام کا زیادہ چاہنے والا تھا، زیادہ اچھے کام کرنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اس کو سفارت نہیں ملی، جب اس کو نیابت نہیں ملی، تو یکدم کیا کہتے ہیں پیچھے پھر گیا، پھر کر کیا کہتے ہیں یہ بھی کیا کہتے ہیں ملحد اور کفرانہ چیزیں کیا کہتے ہیں بکنا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے امام علیہ السلام نے، امام المہدی سلام اللہ علیہ نے بد دعا کی تھی، لا رحم اللہ، لا رحمہ اللہ، خدا اس پہ رحم نہ کرے، خدا اس پہ رحم نہ کرے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب نائب ثانی کا، یہ بھی نائب ثانی کا دور تھا، نائب ثانی کے زمانے میں ایک شخص جو ہے امام علیہ السلام، وہ نائب کے پاس جاتا ہے، نائب کے پاس جا کر امام علیہ السلام سے کہنا اس کے بارے میں، یعنی اس کے مرنے کے بعد یہ جو ہے نائب ثانی کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اب ہمارے علاقے میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو احمد بن ہلال العبرتائی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، آیا اس کے بارے میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اپنے نائب ثانی سے جو فرمایا کہ اس کو جا کے کہو کہ لا رحمہ اللہ، خدا اس پہ رحم نہ کرے، یعنی امام کی دعا نکلے کسی کے لیے، کسی کے حق میں دعا نکلتی امام کی بد دعا جب نکلتی ہے کسی کے حق میں تو کہنا وہ برباد ہے۔ اگر کوئی بندہ قتل ہوتا ہے امام کے ہاتھ سے یا امام کی بد دعا لگ جاتی ہے تو ختم، خلص، وہ یعنی برباد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو جا کے کہنا کہ ہم اس سے بری ہیں اور تم بھی اس سے برات کا اظہار کرو۔ وہ لوگ جو ہمارے شیعہ اس کو احمد بن ہلال العبرتائی کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کو جا کے کہیں کہ ہم اس سے بری ہیں اور تم بھی اس سے برات کا اظہار کرو۔ یہ کیا کہتے ہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارے شیعوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اب یہ تمام کے تمام گمراہی کیوں آ گئی؟ یہ سوچیں ہم، اب یہ جو ہیں اس طرح، یعنی دو چیزوں سے یعنی یہ بات جو ہے خالی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ مال و دولت کی وجہ سے جو مال ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ مال جو ہے وہ مال تاکہ ہم اس کسی کو نہ دے دیں، جو مستحق ہے مستحق تک نہ پہنچائیں، اس مال کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ اپنا خاتمہ جو ہے سوء کی طرح لے جا رہے ہیں۔ اور بات یہ کہ نہیں، مال تو ان کے پاس ہے، مالدار تو ہیں، لیکن منصب چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ منصب چاہیے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان اور اسی طرح حسین بن رو اور علی بن محمد، یہ تمام کے تمام امام کے قریب ہوئے ہیں، لوگوں کو شیعوں کے درمیان جو ہیں یہ اچھے نام سے یاد کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اچھے نام سے یاد کرنا چاہیے، ہمیں بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟ اپنی اس کرسی کے لیے، اپنی اس شہرت کے لیے انہوں نے اپنا دین گما بیٹھے، وہ اپنا دین دے بیٹھے۔ اسی طرح شاید آپ لوگوں نے سنا ہو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام کے زمانے میں وہ جو ہے علی بن حمزہ البطائنی، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، علی بن حمزہ البطائنی،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، امام علیہ السلام کو وکیلوں میں سے تھا۔ تو جب امام علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جو تو نے مال جمع کیا ہوا ہے میرے بابا کے زمانے میں، وہ جو مال حقوق کا ہے، مال امام ہے، وہ مجھے واپس کر دیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تقریباً اس وقت اس کے پاس 30,000 دینار تھا، اس زمانے کا، آج کا نہیں، اس زمانے کا 30,000 دینار، پتہ نہیں آج کے زمانے میں کتنے میں، ادھر 30,000 دینار اس کے پاس مال امام جمع تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مال واپس کر دے۔ انہوں نے کہا کہ تو امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام مہدی تھے، امام مہدی تھے، وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں امامت کا۔ امام اس کا کیا دلیل تھی اس کے پاس؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ امام کو امام ہی دفن کرتا ہے، امام ہی غسل دیتا ہے، امام ہی اس کی جنازہ پڑھاتا ہے۔ تو آپ تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، کہاں پہ؟ بغداد میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کیا، اب امام کو کس نے دفن کیا، کس نے غسل دیا، کس نے نماز پڑھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا وہ امام ہیں۔ تو پھر امام کیسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام پابند رسل تھے، امام کی کیا ہتھ گڑیاں تھیں، پاؤں میں کیا کہتے ہیں زنجیریں تھیں امام علیہ السلام کے، تو وہ کیا کہتے ہیں کوفہ میں قید تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کس نے دفن کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو کس نے دفن کیا؟ تو اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے دفن کیا۔ انہوں نے کیسے دفن کیا؟ وہ معجزے کے ساتھ مدینے کوفے سے چلے گئے کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے دفن فرمایا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تھوڑا سا عقل کے ساتھ سوچ۔ تو اس وقت میرے دادا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام قید تھے، قید کے باوجود جو ہے حکم خدا سے وہ قید خانے سے جا کر کربلا جا کر اپنے بابا کو دفن کر سکتے ہیں۔ تو کیا میں اسی معجزے کے ساتھ، انہی کا بیٹا ہوں میں، جس طرح میرے دادا نے جو معجزہ کیا تھا اسی معجزے کے ساتھ میں مدینے سے آیا، مدینے سے اگر اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور میں نے خود اپنے بابا کے اوپر نماز جنازہ پڑھی تو میں نے اپنے بابا کو خود دفن کیا، تو اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جا سکتے ہیں، کیا میں نہیں جا سکتا؟ یہ امام علیہ السلام کی دلیل تھی۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، خاتمہ بالسوء نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تمام کے تمام، یہ دیکھیں ائمہ، یہ تمام کے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کو مانتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کو امام برحق مانتے تھے، ان کے سامنے مصافحہ بھی کیا تھا، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی تھیں۔ پڑھنے کے بعد جو ہے ان تمام کا خاتمہ بالسوء ہو گیا تو یہ فی النار سقر ہو گئے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بد دعا کے یہ کیا کہتے ہیں مستحق ہو گئے۔ چوتھے جو ہیں یہ ہیں محمد بن علی بن بلال، یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، یہ بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد منحرف ہو گئے۔ منحرف ہونے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو ہے محمد بن عثمان، یہ تمام اکثر جو ہیں حضرت محمد بن عثمان کے زمانے میں انہوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ کل عرض کیا تھا حضرت محمد بن عثمان نائب ثانی جو ہے ان کا زمانہ جو ہے بہت زیادہ تھا، زمانہ 39 سال یا 37 سال، مختلف رواج میں کل عرض کیا تھا 39 سال انہوں کو کیا کہتے ہیں نیابت کا انہوں نے زندگی گزاری ہے، یا 47 یعنی کیا یا 37 سال۔ تو یہ تمام کے تمام اکثر منحرفین جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہے حضرت محمد بن عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، انہوں نے یہ سر اٹھایا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ جو ہے نائب ثانی جو ہیں محمد بن عثمان، یہ نائب نہیں ہیں بلکہ میں جو ہیں امام علیہ السلام کا یہ میں نائب ہوں۔ کہتے ہیں اس کے پاس بھی بہت سارا مال جمع ہوا تھا، اس مال کو لینے کے لیے محمد بن عثمان اس کے پاس جاتے ہیں، محمد بن عثمان
سلام اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ جو مال تیرے پاس جمع ہے، یہ مال امام جو جمع ہے مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ کس بات کا مال، میرے پاس کوئی مال شال نہیں، جاؤ اپنا کام ہے کرو، میں بھی کیا کہتے ہیں نائب خاص ہوں امام کا، جس طرح تو اپنی نیابت کا دعویٰ کرا، میں بھی امام کا نائب ہوں، امام نے وہ مجھے مال عطا کیا ہوا ہے، میں کوئی مال تجھے دینے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت محمد بن عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس نے اس کو کہا کہ آؤ فلانا دن آ جاؤ، میں تمہیں امام کے پاس لے جاتا ہوں، میں تمہیں امام کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ امام تجھے بتائے، ہو سکتا ہے کہ تیری عاقبت جو ہے درست ہو جائے، تیری عاقبت خراب نہ ہو جائے، آؤ میں امام کے پاس لے جاتا ہوں۔ تو خوش ہوا، وہ امام کی زیارت کرنا چاہتا تھا، شاید کیا کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تو کیا کہتے ہیں مومن تھا، امام کو ماننے والا تھا، ٹھیک ہے جی میں امام کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس نے امام سے اجازت لے لی، محمد بن عثمان نے امام سے اجازت لے لی، امام مہدی علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد اس کو لے کر، یہ محمد بن علی بن بلال کو لے کر امام کی خدمت میں گیا۔ تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے محمد تو کیا کر رہا ہے، تو ہمارے ماننے والا ہے، تو میرے بابا کا ماننے والا، تو میرے دادا علی الحادی امام علی نقی علیہ السلام کا ماننے والا، تو کیا کر رہا ہے، یہ جتنا مال تیرے پاس جمع ہے کہ یہ تو محمد بن عثمان کے حوالے کر دے تاکہ محمد بن عثمان ہماری طرف سے ہمارے شیعوں پہ خرچ کرے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں وہاں سے چپ کر کے نکل گیا۔ نکلنے کے بعد پھر جب حضرت محمد بن عثمان نے اسے کہا ہاں کہاں گیا وہ مال مجھے دے دو، تو اس نے کہا میں مال دینے والا نہیں ہوں، نستجیر باللہ، خدا بچائے اس دنیا کے مال سے۔ یہ دنیا کا مال جو انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیا میں انسان ہو سکتا ہے کہ اچھا کو وقت گزارے، لیکن اس کا اچھا وقت پھر بھی نہیں گزرے گا، اس کا ذہن جو ہے ہمیشہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو پھر اس نے مال نہیں دیا، اس کا عاقبت کیا کہتے ہیں بسو کے ساتھ چلا جانا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اسی طرح چلا گیا۔ پھر امام علیہ السلام کی بد دعا اس کو لگی کہ خدا اس کے اوپر رحم نہ کرے۔ ایک درود بھیجے محمد محمد پر۔ مختصر کروں، بہت ساری باتیں ہیں، تمام کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ پانچواں جو ہے حسین بن منصور الحلاج، الحلاج اس کا لقب ہے، اس کا نام ہے حسین بن منصور۔ یہ منصور حسین بن منصور الحلاج، یہ جو ہے اس نے بھی سفارت کا دعویٰ کیا، دعویٰ کر کے یہ کہتے ہیں ایک مطلب قم چلا گیا۔ قم میں جانے کے بعد کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں امام مہدی یعنی امام علیہ السلام کو خدا کہا، وہ خدا وہ رب ہیں اور میں ان کا رسول ہوں، میں ان کا رسول ہوں، مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں ان کی طرف سے مہدی کی طرف سے جو کہ رب ہیں ان کی طرف سے میں تمہارے ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں قوم کے لوگ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہاں سے اس کو مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ یہ جو ہے اس میں بہت ساری باتیں جن کو کیا حذف کرتے ہیں۔ اب چھٹا بندہ جو ہے محمد بن علی الشلمغانی، اس کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، شلمغانی کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ شلمغانی جو ہے یہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہت ساری روایتیں اس نے نقل کی ہیں۔ تو جب یہ سمجھتا تھا کہ ان نائب اول کے بعد جو ہے مجھے نیابت خاصہ ملے گی، نیابت خاصہ جو ہے مجھے ملے گی، میں کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، اس زمانے کا مولوی تھا سمجھیں کہ یہ پڑھا لکھا تھا، بہت ساری روایت بھی اس نے لکھی تھی، تو اس نے یہ سمجھا کہ میں امام علیہ السلام کا نائب خاص جو ہے میں ہو جاؤں گا بعد میں۔ تو یہ وہ شخص ہے جب اس کو نیابت نہیں ملی تو جتنی روایتیں جتنی احادیث اس نے جمع کیا تھا، جو کتابیں اس نے لکھی تھیں ان کتابوں میں ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا، بعد میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کر دیے، بعد میں اپنی طرف سے کچھ کیا کر دیا کمی کر دی۔ تو شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا پڑھا ہو، وضو کے باب میں یہ لکھتا ہے، وضو کے باب میں یہ لکھتا ہے کہ پاؤں کا مسح کرو تمہاری مرضی اور پاؤں کو دھو تمہاری مرضی، یعنی اس طرح کیا کرتے دونوں کو جمع کر دیا۔ تو تمہاری مرضی ہے پاؤں کو دھو، تمہاری مرضی ہے پاؤں کا مسح کرو، تمہاری مرضی ہاتھوں کو باندھ کے نماز پڑھو، تمہاری مرضی ہاتھوں کو کھول کے نماز پڑھو۔ یہ جو ہے اس نے اس طرح روایتیں بیان کی، اور اس نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو آج کل کے زمانے میں جو مصیبت چلی آ رہی ہے شہادت ثالثہ کا، یہ پہلا شخص ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ اب جتنی بھی آج کے زمانے میں
جتنا یہ کیا نشر ہوا ہے، یہ شہادت ثالثہ کی بات جو ہے دنیا میں نشر ہو چکی ہے، یہ تمام کے تمام سب نے اس کی کتاب سے لی ہے۔ اور یہ جو ہے اس نے یہ جو کتاب اس کی جس کتاب سے لی گئی ہے وہ کتاب اس کی ابھی کیا کہتے ہیں سوق میں موجود نہیں ہے، وہ کتاب جو ہے اس نے لکھی تھی، اور یہ جو ہے یہ وہ کتاب جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کتاب میں یہ روایت کو اس نے کیا کہتے ہیں لوگوں نے ذکر کیا اس شلمغانی سے لے کر۔ اب دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں شہادت ثالثہ کے بارے میں آ رہی ہیں، تمام کی تمام جو ہیں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ اس نے یہ پہلی حدیث بیان کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آذان اور اقامت کی بات میں کہتا ہے کہ آذان اور اقامت میں شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت جو ہے نماز کے اندر جو ہے شہادت ثالثہ جو ہے پڑھنی چاہیے، یہ کیا کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اس نے لکھی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی امام علیہ السلام نے یعنی اتنے شد و مد کے ساتھ لعنت کی ہے کہ جس کی کیا کہتے ہیں حد بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ بغور مطالعہ فرمائیں گے، ابھی وقت نہیں ہے میں وہاں پر تمام باتوں کو ذکر کروں۔ تو امام علیہ السلام نے تمام یہ جو پہلے جو ذکر ہوئے ہیں ان 5 سے زیادہ لعنت جو ہے اس کے اوپر کی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فجر شریف نے اس محمد بن علی الشلمغانی اس کے اوپر امام علیہ السلام نے بہت ساری کیا کہتے ہیں لعنتیں کی ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے، اپنے شیعوں کو پیغام دے کے کہا ہے کہ ہم اس سے بری ہیں، اے شیعہ تم بھی اس سے برات کا اظہار کرو۔ یہ مختصر سی بات۔ اور 7واں جو ہے محمد بن مظفر الکاتب الازدی، ابو دلف کے ساتھ یہ معروف ہے، اس کی جو کتابوں میں لکھتے ہیں اس کو ابو دلف الکاتب، ابو دلف، ابو دال لام فا دلف، ابو دلف الکاتب، کتابوں میں آپ کو اس طرح یہ ملے گا، لیکن اس کا نام ہے محمد بن مظفر الکاتب، محمد بن مظفر الکاتب ہے، لیکن اکثر کتابوں میں آپ کو کنیت کے ساتھ، یہ جو کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہے تو کہتے ہیں ابو دلف، کیا کہتے ہیں ابو دلف الکاتب۔ اس نے بھی سفارت کا دعویٰ کیا جھوٹ اور کذب کے ساتھ، تو اس کو یعنی یہ جو ہے حضرت جناب علامہ جعفر بن قلوی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ایسا گر گیا کہ امام علیہ السلام نے اس کے حق میں امام علیہ السلام نے براعت، اور شیعوں کو بھی امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے براعت کا اظہار کرو۔ یہ 7واں بندہ۔ اور 8واں بندہ یہ محمد بن احمد بن عثمان البغدادی، محمد بن احمد بن عثمان، یہ حضرت عثمان بن سعید العمری کے پوتے تھے۔ یہ جو ہے محمد بن احمد جو ہے یہ عثمان کا بیٹا، عثمان بن سعید کا، یہ نائب ثانی کا بھتیجا تھا اور نائب اول کا کیا کہتے ہیں پوتا۔ یہ اس نے بھی دعویٰ کیا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا لیکن لگتا کیا کہتے ہیں پاگل تھا، لیکن لوگوں میں جا کر کیونکہ اب اس کے دادا کی وجہ سے یہ مشہور ہو چکا تھا۔ بعض لوگ جو ہیں اپنے باپ یا اپنے دادا یا اپنے نانا کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، یہ بندہ بھی لوگوں میں مشہور ہوا تھا حضرت عثمان بن سعید کی وجہ سے۔ لوگ اس کو حضرت عثمان کا پوتا سمجھ کے احترام کرتے تھے، یہ احترام اس کو راز نہیں آیا، یہ احترام جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے جا کر اپنے چاچا کے مقابلے میں کہا کہ یہ میرا چاچا نائب نہیں ہے بلکہ میں امام علیہ السلام کا نائب ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بن عثمان اپنے شیعوں میں بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے، احادیث کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو اچانک سے یہ بھی آ کے بیٹھا، یہ احادیث بیان کر رہے تھے۔ محمد بن عثمان یہ جو ہے اس کا چاچا، کس کا؟ اس محمد بن احمد بن عثمان، اس کا چاچا جو ہے محمد بن عثمان ہے، نائب ثانی جو ہے، شیعوں کو کچھ احادیث بیان کر رہے تھے۔ جب شیعہ بھی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو فوراً حضرت محمد بن عثمان نے فرمایا کہ چپ رہو، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بندہ جو آیا ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے، کان ہو کہیں جا کر یہ جو ہے عباسیوں کو ہماری اطلاع نہ دے دے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو امام کا نائب قرار دیا ہے، لیکن یہ امام کا نائب نہیں تھا۔ یہ مختصر سی حالات ہے، مختصر سے احوال ہے ان بندوں کا، جن 8 بندوں نے
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نواب خاصہ کے زمانے میں اپنے آپ کو امام کا نائب خاص بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں تھے۔ اب یہ ان 8 کا ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ کیونکہ یہ اس وقت اٹھے ہیں جس وقت یعنی نیابت خاصہ موجود تھی۔ نیابت خاصہ کے بعد جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے علی بن محمد الثمری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے نیابت خاصہ ختم ہو گئی، نیابت خاصہ ختم ہو گئی، آج کے بعد جو ہے نیابت عامہ ہے۔ تو ان کے بعد امام زمانہ کے غیبت کبریٰ کے بعد تو بہت سارے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، انہوں نے امام علیہ السلام کی سفارت کا اور امام علیہ السلام کی نیابت کا، بلکہ نیابت خاصہ کا دعویٰ کیا۔ اب تک یہ زمانہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تاکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ہم اپنے دین کی حفاظت تب کر سکتے ہیں جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمائے ہوئے فرامین پہ عمل کریں۔ خداوند کریم ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔